السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق و احزاب، اس غزوے کے دو نام ہیں، ایک غزوہ خندق، دوسرا غزوہ احزاب۔ غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ اس غزوے میں مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد ایک بہت بڑا گڈھا کھودا تھا اور خندق گڈھے کو کہتے ہیں، اس لیے اسے غزوہ خندق کہا گیا۔ احزاب کے معنی جماعتیں، چونکہ اس غزوے میں دشمنوں کی بہت ساری جماعتیں اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی تھی اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، اس لیے اس غزوے کا دوسرا نام غزوہ احزاب پڑا، یعنی بہت ساری جماعتیں۔ سوال: غزوہ خندق یا احزاب کب پیش آیا؟ جواب: راجح قول کے مطابق غزوہ خندق شوال سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ سوال: غزوہ خندق یا احزاب کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب: احزاب کے معنی عربی زبان میں جماعتوں کے آتے ہیں۔ یہودیوں کے سردار حوی بن اخطب کے ابھارنے پر عرب کی ساری جماعتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب کا نام دیا گیا۔ نیز مسلمانوں نے اپنی دفاع کے لیے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی، اس لیے اس غزوے کو خندق کا نام بھی دیا گیا۔ سوال: خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب: خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ سوال: خندق کھودنے میں کتنے دن لگے تھے؟ جواب: صحیح قول کے مطابق خندق کھودنے میں 6 دن لگے۔ سوال: خندق کی گہرائی اور چوڑائی کتنی تھی؟ جواب: خندق اس قدر گہری کھودی گئی تھی کہ اندر سے تری نکل آئی، یعنی پانی نکل آیا، تقریباً 3.25 میٹر 10.5 فٹ۔ چوڑائی اس قدر تھی کہ کوئی سوار یا گھوڑا اس کو پھلانگ نہ سکے۔ چوڑائی اس قدر تھی کہ کوئی سوار یا گھوڑا اس کو پھلانگ نہ سکے، تقریباً 4.5 میٹر 15 فٹ چوڑائی تھی، تقریباً 4.5 میٹر 15 فٹ، اور گہرائی یعنی سنجر کوتا اوسس تقریباً 3.25 میٹر 10.5 فٹ 3.25 میٹر 10.5 فٹ۔ سوال: خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب: خندق کی لمبائی تقریباً 5.5 کلومیٹر کے آس پاس تھی۔ سوال: اس جنگ میں مسلمانوں کی کیا تعداد تھی اور کفار کتنے تھے؟ جواب: کفار کی تعداد 10,000 جبکہ مسلمانوں کا لشکر 3,000 افراد پر مشتمل تھا۔ سوال: بنو قریظہ نے، جن کا مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ تھا، کس کا ساتھ دیا؟ جواب: بنو قریظہ کے یہودیوں نے حوی بن اخطب کے ابھارنے پر مسلمانوں سے غداری کر کے امن اور داخلی سیکورٹی کا معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا۔ سوال: قرآن کریم نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی پریشان کن کیفیت یعنی پریشان کرنے والے حالات، پریشان کن کیفیت کو کن الفاظ میں تعبیر کیا؟ جواب: قرآن کریم نے غزوہ احزاب میں جب پورا عرب باہر سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، اندر سے یہودی دشمن ہو گئے، ہر شخص مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا، اس پریشان کن صورتحال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا: اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یاد کرو اس وقت کو جب دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے، اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی نگاہیں خیرہ ہو گئی، یعنی نگاہیں آپ کی بند ہو رہی تھی آپ کی، کلیجے منہ کو آنے لگے اور خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے اور خوب ہلائے گئے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی اجتماعی قوت کو توڑنے کے لیے غطفان کے سرداروں کے ساتھ مدینہ کی تہائی کھجون کے عوض صلح کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں کیا رائے دی؟ انہوں نے اس سلسلے میں کیا رائے دی؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، جب ہم مشرک تھے اس وقت بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ ہم سے جبرن ایک بھی کھجور لے سکے، الا یہ کہ خرید کر لے جائے یا مہمان ہونے کی حیثیت سے کچھ کھائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، اب انہیں مال دینا ناممکن ہے، خدا کی قسم ہم ان کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے۔ سوال: کیا اس موقع پر یعنی غزوہ خندق کے موقع پر کفار کے ساتھ دست بدست لڑائی کی نوبت آئی، یعنی ہاتھ اٹھانے کی نوبت آئی؟ جواب: عرب کا مشہور جنگجو عمر بن عبد ود ایک جگہ سے جہاں پر خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی پھاند کر اس طرف آ پہنچا۔
اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، پہلے اسے اسلام کی دعوت دی۔ عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا چلو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر نے کہا تم کم عمر ہو یعنی چھوٹے ہو، اپنے سے بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو، میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تو تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو طیش آ گیا، گھوڑے سے نیچے اترا، آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپر سے روکا، سپر سے روکا یعنی جس کو ہم شیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں، سپر سے روکا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس جوابی کارروائی کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جوابی کارروائی میں جوابی وار کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا یعنی اس کو قتل کر دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے فریقین کی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی مسلمانوں اور دشمنوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، فریقین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ اکبر کے نعرے کے ذریعے سے مسلمانوں نے سمجھا کہ اللہ تعالی نے فتح دے دی ہے۔ سوال قریش کے اس جنگجو کا کیا نام تھا جو ناپاک عزائم کے معنی ارادے، جو ناپاک عزائم ارادے لے کر آگے بڑھا لیکن خندق میں جا گرا، گڈھے میں جا گرا؟ جواب نوفل بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا لیکن گھوڑے سمیت خندق میں جا گرا، گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا۔ مشرکین نے 10,000 درہم فدیہ دے کر لاش لینا چاہی لیکن اللہ کے رسول نے کہا تمہارا جنگجو بھی خبیث اور اس کی دیت بھی خبیث یعنی یہ بھی گندا اور اس کی دیت بھی گندی، اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی، ہمیں اس کی لاش کی اور نہ ہی اس کی دیت کی کوئی ضرورت ہے، بلا معاوضہ لے جاؤ۔ سوال بنو قریظہ کو ایک بہترین تدبیر کے ذریعے قریش سے کس نے بدزن کر کے آپس میں پھوٹ ڈلوا کر الگ کروایا؟ جواب سرداران غطفان میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر قریش اور بنو قریظہ کے یہودیوں میں پھوٹ ڈلوائی، جس کی وجہ سے بنو قریظہ قریش کی امداد سے دستکش ہو گئے یعنی پیچھے ہٹ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے دشمن کی اجتماعیت کو پارا پارا کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے سیرت کی بڑی کتابیں۔ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کی مدد کس طرح فرمائی؟ جواب رب العالمین نے کفار پر ایک سخت ہوا مسلط کی جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے، رسیاں اور تنابیں ٹوٹ گئی۔ تنابے کا مطلب خیمے کے ساتھ جو رسیاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو تنابے کہتے ہیں۔ ہانڈیاں الٹ گئی، گرد و غبار آنکھوں میں بھرنے لگا جس سے کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، سراسیمہ ہو کر یعنی بےتاب ہو کر، پریشان ہو کر بےتاب ہو کر بھاگ گیا۔ سوال جنت کی بشارت کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دشمن کی خبر لانے کے لیے بھیجا؟ جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت سردی والی رات میں خوف کے عالم میں دشمن کی خبر لانے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں دشمن کی صفوں میں پہنچا تو ابو سفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا اے گروہ قریش، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو چکے ہیں، بنو قریظہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اس ہوا نے ہمارا سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، بہتر ہے کہ فوراً لوٹ چلو۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی قریش اور غطفان کا لشکر بھی واپس لوٹ گیا۔ سوال محاصرہ کتنے ایام جاری رہا؟ محاصرہ کتنے ایام تک جاری رہا؟ جواب صحیح قول کے مطابق غزوہ خندق میں محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ سوال غزوہ خندق میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ جواب جنگ میں شہید ہونے والے مسلمان 6 تھے۔ سوال دشمنوں کے مقتولین کی تعداد کتنی تھی، یعنی دشمنوں کے کتنے لوگ قتل کیے گئے تھے؟ جواب اس جنگ میں 3 مشرکین مارے گئے۔ آپ نے فرمایا اب انشاءاللہ ہم ان پر حملہ آور ہوں گے اور یہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ غزوہ بنو قریظہ۔ سوال غزوہ بنو قریظہ کب پیش آیا؟ جواب غزوہ بنو قریظہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ سوال اس جنگ میں مسلمانوں کا مد مقابل کون تھا؟ جواب یہ جنگ یہودیوں کے خلاف پیش آئی۔ سوال جبرائیل امین نے غزوہ بنو قریظہ سے پہلے آپ کے پاس تشریف لا کر کیا پیغام دیا؟ جواب جبرائیل امین نے آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کیا
آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حالانکہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں کھولے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنو قریظہ کی طرف جانے کا حکم دیا کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر ان بنو قریظہ والوں نے یعنی یہود نے مسلمانوں سے غداری کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب ان سے جنگ کا حکم دے دیا۔ سوال: بنو قریظہ پر حکم کرنے کی وجہ کیا بنی؟ جواب: عین جنگ کی حالت میں جب مسلمان کفار مکہ اور غطفان سے مد مقابل تھے، بنو قریظہ نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کفار کا ساتھ دیا۔ کفار کے ناکام و نامراد واپس ہونے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ بنو قریظہ کو ان کی غداری کی سزا دی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودیوں کا محاصرہ کیا، یعنی ان کو گھیر لیا۔ سوال: غزوہ بنو قریظہ میں مسلمانوں کا علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ مسلمانوں کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ جواب: بنو قریظہ پر حملے کے وقت مسلمانوں کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ سوال: دوران محاصرہ گھیراؤ، محاصرہ کا مطلب گھیراؤ، دوران محاصرہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے یہودیوں کے سامنے کیا تجاویز پیش کی؟ جواب: کعب بن اسد نے یہودیوں کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ نمبر 1، ہم اس شخص پر ایمان لے آئیں گے کیونکہ خدا کی قسم یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نمبر 1، ہم اس شخص پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں کیونکہ خدا کی قسم یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ نمبر 2، اور اگر تم کو یہ منظور نہیں یعنی اگر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم کو یہ منظور نہیں تو پھر اپنے بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے بے فکر ہو کر ان کے مقابلے میں نکلو۔ نمبر 3، اور اگر تم کو یہ بھی قبول نہیں تو آج سنیچر کا دن ہے، مسلمان ہم سے بے فکر ہوں گے، ہم ان پر آج ہی کی رات حملہ آور ہوں گے، کیونکہ سنیچر کا دن یہودیوں کے نزدیک تعظیم کا دن مانا جاتا تھا، کیونکہ انہیں اس دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمان تو ہم سے بے فکر ہوں گے اس بارے میں کہ یہود تو سنیچر کو جنگ نہیں لڑتے ہیں، لیکن مسلمان ہم سے بے فکر ہوں گے، ہم ان پر آج ہی کے دن حملہ آور ہوں گے، سنیچر کے دن ہی۔ بنو قریظہ نے کہا یعنی ان لوگوں نے واپس کعب بن اسد سے کہا، بنو قریظہ نے کہا ہم کو یہ تینوں باتیں منظور نہیں ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی عورتیں اور بچوں کو بلا وجہ قتل نہیں کریں گے، اور ہم یوم السبت کا مطلب سنیچر کا دن، اور ہم یوم السبت کی ہرگز بے حرمتی نہیں کریں گے، یعنی اس دن مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ اسی بے حرمتی کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد بندر اور سور بنائے گئے تھے، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن سے نادانستہ طور پر یعنی انجانے میں نادانستہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر ہو گیا تھا؟ جواب: یہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے بنو قریظہ سے حلیفانہ کا مطلب دوستانہ تعلقات تھے۔ بنو قریظہ نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ کن سے؟ بنو قریظہ کے لوگوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ ابو لبابہ نے حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ذبح کیے جاؤ گے، لیکن پھر ابو لبابہ کو فوراً احساس ہوا کہ ان سے اللہ کے رسول کا راز ظاہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور کہا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے میں اس وقت تک اسی حالت میں رہوں گا۔ آخر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت توبہ کی بشارت سورہ توبہ میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کی رسی کو کھولا، یعنی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسی کو۔ سوال: بنو قریظہ کا محاصرہ کتنے ایام تک رہا؟ بنو قریظہ کا محاصرہ کتنے ایام تک جاری رہا؟ جواب: بنو قریظہ کا محاصرہ تقریباً 25 یوم تک جاری رہا۔ سوال: بنو قریظہ کا انجام کیا ہوا؟ جواب: محاصرہ سے مجبور ہو کر بنو قریظہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے، سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے، سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے والے مردوں کو قتل، عورتوں اور بچوں کو لونڈی یعنی باندی غلام، عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا کر فروخت کرنے اور ان کا تمام مال و اسباب
اور ان کا تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ سنایا۔ آپ نے سعد بن معاذ سے ارشاد فرمایا، بے شک تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ سوال، وہ کون سے صحابی تھے جن کی موت کی وجہ سے عرش ہل گیا، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے؟ جواب، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کی عیادت کے لیے مسجد میں ہی خیمہ لگایا تھا، یعنی مسجد میں ہی ٹینٹ لگایا تھا۔ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اب اگر تیرے نبی کی قریش سے کوئی جنگ باقی نہیں رہی تو مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ چنانچہ وہ زخم مندمل اور ٹھیک نہ ہو سکا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زخم آیا تھا وہ زخم بھر نہ سکا، مندمل نہ ہو سکا، یعنی بھر نہ سکا، ٹھیک نہ ہو سکا، مندمل اور ٹھیک نہ ہو سکا۔ خون زخم سے رسنا شروع ہو گیا، رسنا یعنی بہنا شروع ہو گیا، خون زخم سے رسنا شروع ہوا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی روح کے استقبال میں آسمان کے تمام دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ اللہ کا عرش سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی وجہ سے ہل گیا۔ سوال، بنو قریظہ کے مقتولین کی تعداد کتنی تھی، یعنی کتنے لوگ ان کے قتل کیے گئے؟ جواب، بنو قریظہ کے مردوں کی تعداد تقریباً 400 تھی، سرداروں سمیت سب کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے قیدیوں کو شام اور نجد کی طرف برائے فروخت یعنی بیچنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے گئے اور بنو قریظہ کے مال و اسباب کو مسلمانوں پر تقسیم کر دیا گیا۔ 5 ہجری کے کچھ اہم واقعات۔ سوال، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں کب آئیں؟ جواب، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سن 5 ہجری میں آئیں۔ سوال، مسلمان عورتوں پر پردہ کرنے کا حکم کب نازل ہوا؟ جواب، مسلمان عورتوں پر پردہ کرنے کا حکم سن 5 ہجری میں نازل ہوا۔ سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، سریہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کب پیش آیا؟ جواب، سریہ محمد بن مسلمہ محرم الحرام سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ سوال، اس سریہ میں مسلمانوں کے دستے کا سربراہ یعنی مسلمانوں کی جماعت گروہ کا سربراہ کون تھا اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 30 سواروں کو روانہ فرمایا تھا۔ سوال، اس سریے میں صحابہ نے کن لوگوں پر حملہ کیا تھا؟ جواب، اس میں صحابہ نے قبیلہ بنو بکر کی ایک شاخ قرطاء پر حملہ کیا تھا۔ سوال، جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب، صحابہ نے ان پر چھاپا مارا جس میں 10 آدمی قتل ہوئے، 150 اونٹ اور 3000 بکریاں غنیمت میں آئیں۔ 19 دن کے بعد یہ حضرات کامیاب واپس مدینہ پہنچے۔ سوال، اس سریے میں صحابہ نے کس اہم شخصیت کو گرفتار کر کے لایا تھا؟ جواب، صحابہ نے سردار بنو حنیفہ سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یعنی قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار سمامہ کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے انہیں مسجد کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا۔ سمامہ 3 دن تک مسلسل مسلمانوں کی داخلی زندگی، اندرونی معاملات، داخلی زندگی، عبادت و بندگی اور اسلام کی حقانیت کا معائنہ کرتا رہا، یعنی دیکھتا رہا۔ اللہ کے نبی نے 3 دن کے بعد سمامہ کو کھول کر آزاد کرنے کا حکم دیا۔ سمامہ مسلمانوں کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و کرم یعنی معاف کرنے کو دیکھ کر اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ قریبی کے نخلستان میں غسل کر کے، نخلستان یعنی جو باغوں کے درمیان نہر ہو، حوض ہو، اس میں جا کر انہوں نے اس وقت کیا کیا؟ غسل کیا، نہایا۔ تو قریبی کے نخلستان میں غسل کر کے واپس آئے اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سوال، حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جا کر کفار مکہ کو کس طرح ناکو چنے چبوائے؟ یہ ایک کہاوت ہے، ناکو چنے چبوائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح ان کو پریشان کیا کہ ان کو کفار مکہ کو۔ جواب، حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس جا کر یمامہ کا جو غلہ مکہ جاتا تھا اسے بند کر دیا۔ کفار مکہ بھوک سے بے حال ہو گئے۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
सिला रहमी यानी रिश्तेदारी का वास्ता देकर सुमामा के नाम दोबारा गल्ला जारी करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त की। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप उनके यहाँ खत भेज दीजिए ताकि वो हमारा गल्ला जारी कर दे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करीमाना अखलाक का बर्ताव करते हुए खत लिख दिया। गज़वे बनु लिहयान। सवाल, गज़वे बनु लिहयान कब पेश आया? जवाब, गज़वे बनु लिहयान रबीउल अव्वल सन 6 हिजरी में पेश आया। सवाल, ये जंग किस तनाजुर में पेश आई, किस वजह से पेश आई थी, इसका पस मंज़र क्या था, यानी इसका बैकग्राउंड क्या था? जवाब, बनु लिहयान ने आसिम बिन साबित, खुबैब बिन अदी और दीगर शुहदाए रजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से बाज़ को शहीद और बाज़ को कुरैश के हाथों फरोख्त किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 200 सवार हमरा लेकर उन पर हमला किया। वो खबर सुनते ही पहाड़ों में जा छुपे। आप एक दो रोज़ क़याम करके बिला क़िताल वापस आ गए। गज़वे ज़ी क़रद। सवाल, गज़वे ज़ी क़रद कब पेश आया? जवाब, गज़वे ज़ी क़रद सन 6 हिजरी में पेश आया। सवाल, गज़वे ज़ी क़रद का पस मंज़र क्या था, यानी किस वजह से ये गज़वा पेश आया? जवाब, मदीना के करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियों की चरागाह थी, यानी जहाँ ऊँटनियाँ चरती थी, घास खाती थी। उयैना बिन हिस्न फुजारी ने 40 सवारों के हमरा उस चरागाह पर हमला किया और ऊँटनियाँ पकड़ कर ले गया और एक सहाबी हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे को शहीद कर डाला, यानी उनके बेटे को शहीद कर डाला। सवाल, क्या उस मौके पर मुसलमानों का कुफ़ार से कोई टकराव हुआ? जवाब, हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि बेहतरीन तीर अंदाज थे, यानी तीर फेंकने वाले और दौड़ने में सबसे तेज़ रफ्तार थे, ने अकेले ही उनका ताक़ुब किया और उनसे तमाम ऊँटनियाँ छुड़ा ली और 30 यमनी चादरें भी उनसे छीन ली। इसी अस्ना में, यानी इसी दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 500 आदमियों को लेकर वहाँ पहुँचे, लेकिन दुश्मन तब तक फरार हो चुका था। उस जंग में 2 मुश्रिक मारे गए और एक सहाबी हज़रत अखरम मुहरिज़ बिन नज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए।